بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج جی عمران خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی جی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر ٹیوزڈے کو جو ہے ہماری لسٹ آتی ہے آفیشیلی، جو کہ ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق جو ہے لسٹ دی جاتی ہے ملاقات کے لیے۔ آج بھی 6 وکلاء کے ہمارے نام موجود تھے۔ نعیم پنجوتا صاحب بھی اس میں ان کا نام تھا، سلمان اکبر راجہ صاحب کا بھی نام تھا، نیاز اللہ خان نیازی صاحب کا بھی نام تھا، ظہیر عباس صاحب کا بھی نام تھا، بیرسٹر گور صاحب کا بھی نام تھا، لیکن آج کسی کو اندر جانے نہیں دیا گیا، صرف مجھے اندر جانے دیا گیا جی۔ اور خان صاحب سے ملاقات ہوئی، اور ان کی جو بہنیں تھیں ان کو بھی آج نہیں ملنے دیا گیا جی۔ تینوں بہنوں سے ملاقات خان صاحب کی نہیں ہوئی، میری ملاقات ہوئی آج خان صاحب سے جی۔ ان کی صحت ماشاءاللہ سب سے پہلی بات ہے کہ ٹھیک ہیں وہ الحمدللہ۔ خان صاحب جو ہیں ان کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے۔ بڑا کیٹیگریکلی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ان کو پچھلے آلموسٹ 4 ویکس سے جو ہے ٹی وی ان کے پاس نہیں ہے، نیوز پیپر ان کے پاس نہیں ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس بکس نہیں ہیں۔ ان کو 4 بکس جو ہیں وہ پچھلے 1.5 مہینے میں 2 مہینے میں پرووائڈ کی گئی تھی، جو 4 بکس جو ہیں ان کو دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ کتاب ان کے پاس کوئی نہیں ہے، اور وہ آئسولیشن میں ہے، دنیا سے بالکل ان کو کاٹ کے رکھا گیا ہوا ہے۔ ٹی وی نہیں ہے، ڈاکٹر فیسلٹیز میڈیکل کسی بندے سے ان کی کوئی رسائی، کسی بندے سے کوئی ان کی بات نہیں ہوئی، یہ انہوں نے بڑا کیٹیگریکلی بتایا جی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ان کو بتایا کہ خان صاحب سے جو ہمارے لیگل کیسز چل رہے ہیں، کہ آج ان کی جو پٹیشن تھی، جو ان کی ہائی کورٹ پنجاب ہائی کورٹ نے جو ان کی ڈسمس کی ہوئی تھی، وہ پٹیشنز لگی تھی سپریم کورٹ میں، جو کہ صبح کے لیے فکس ہیں، جس میں صبح آرگومنٹس ہونے ہیں، اس میں ہم اپیئر ہوئے۔ اس کے بعد ان کی ڈیٹیلز بھی لیگلی بتائیں۔ پھر خان صاحب نے جو ہمارے ورکرز ہیں، جو ورکرز ہمارے قید ہوئے ابھی، جن پہ ابھی جھوٹے اور مزید FIRs 5 اگست کی اور 13-14 اگست کی دی گئی ہیں، ان کے بارے میں دریافت کیا، ان کی ساری سچویشن پوچھی، وہ بتائی ان کو، اور یہ بتایا کہ ہمارے لیڈرشپ باہر کھڑی ہے، ان کو بھی نہیں اندر آنے دیا گیا، بہنوں کو بھی نہیں اندر آنے دیا گیا، وکلاء کو بھی نہیں اندر آنے دیا گیا، جو کہ ہائی کورٹ کے آرڈر کی، سپریم کورٹ کے آرڈرز کی رولز، جیل پریزن رولز جو ہیں ان کی، نیلسن منڈیلا رولز جو ہیں یونائٹڈ نیشن کے، ان کی سب کی خلاف ورزی ہے، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی خلاف ورزی ہے۔ خان صاحب کو اس کے علاوہ ان کی زوجہ محترمہ سے جو ہے ملاقات 2 ویکس ہو گئی، نہیں ہوئی ان کی بھی ملاقات، جو کہ ان کی ویک میں 2 دفعہ ہونی تھی۔ بچوں سے ان کی جو گفتگو ہے وہ بھی نہیں ہوئی۔ تو یہ ساری چیزیں ان کی جو اندر جیل کے جو ان کو ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے، یا جیل میں جو ان کے ساتھ سلوک، ناروا سلوک رکھا جا رہا ہے، یہ اس کی حد تک ساری کی ساری باتیں تھیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بڑا کیٹیگری کے لیے یہ بات بھی کہی کہ ہر تاریخ رات جتنی مرضی لمبی ہو جائے، اس کے بعد طلوع صبح ہوتی ہے، اور انشاءاللہ انصاف کا سورج بھی طلوع ہوگا۔ اپنے ورکرز کو، اپنے ووٹرز کو، اپنی پارٹی کے جتنے بھی ہمارے عہدیداران ہیں، جتنے بھی ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، جتنے بھی ہمارے خواتین، مرد و زن، جتنے بھی ہمارے ووٹرز ہیں پورے پاکستان میں، جو تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں، ان سب کو بھی انہوں نے کہا کہ گھبرانا نہیں ہے، انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے، اور اللہ پاک نے چاہا تو ہمیں انصاف ملے گا، اور یہ تاریخ کی کا جو اندھیری رات ہے یہ ختم ہوگی جی۔ اس کے علاوہ خان صاحب جو ہیں وہ بالکل ڈٹے ہوئے ہیں، وہ آج بھی ان کا وہی ویو ہے کہ انشاءاللہ ہم حق پہ ہیں اور حق ہی کی فتح ہوگی۔ جیسے 8 فروری کو مینڈیٹ چوری کیا گیا، عوام کی مانتوں میں خیانت کیا گیا، اس کے بعد 26ویں امینڈمنٹ جو کی گئی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قانون اور اسپیشلی دستور کے منافی کی گئی، اور اقلیت کو اکثریت میں بدلا گیا، اور اکثریت کو اقلیت میں بدلا گیا، اور آپ کے جتنے بھی عوام کی ووٹ تھی، جو کہ ایک امانت تھی، قومی امانت تھی، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک امانت تھی، ان میں خیانت کی گئی۔ معافی والے معاملے پہ کیا کہا ہے؟ دیکھیں، میں نے اس پہ بڑا سیدھا آپ کو بتا دیا ہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب بھی اندھیری رات جتنی مرضی لمبی ہو جائے، صبح طلوع ہوتا ہے اور سورج نکلتا ہے، اور اس کے اندر انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ سر، مختلف اوقات میں مواقع بنتے ہیں، لیکن پارٹی میں اس وقت یہ ڈسکشن چل رہی ہے، کیونکہ پچھلی جو ملاقاتیں ہوئی ہے بہنوں کی، اس میں خان صاحب نے پیغام دیا تھا کہ جو نشستیں خالی ہو چکی ہیں، جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہے، اس پہ ہم الیکشن نہیں لڑیں گے، نہ ہی الیکشن میں حصہ لیں گے۔ تو اس پہ کوئی بات ہوئی ہے؟ دیکھیں، اس پہ جو ہے نا بات وہ راج صاحب کو میں نے کنوے کی ہے، اور وہ جنرل سیکرٹری ہیں پارٹی کے، وہ جو ہیں اس کے اوپر پراپر طریقے سے کنوے کریں گے۔ سر، کیا امیدوار نامزد کرنے جا رہے ہیں؟ یہ میں نے آپ کو بتایا، کیونکہ یہ جو بائی الیکشنز ہوں گے، یا جن باقی جو آپ نے چیزیں کہیں، جو چیزیں سیٹیں خالی ہوئی ہیں، ان کے اوپر اس کے اوپر ایک خان صاحب کا میسج ہے جو سلمان راجہ صاحب کو جو ہے وہ میں نے پہنچا دیا ہے، وہ انشاءاللہ اس کے پراپر پریس کانفرنس کریں گے جی۔ سر، عمران خان صاحب کو اس سے قبل بھی 2 سے 3 دفعہ جو پیشکش کی گئی ہیں،
अभी उनको जो है सोहेल वड़ाइच साहब के कॉलम से जो है एक बात सामने आई है कि कोई माफ़ी का मुतालबा सामने आ रहा है, इस तरह पेशकश आ रही है, तो इस पर इमरान खान साहब ने कोई बात की है? देखें, खान साहब को तो आइसोलेशन में उनको तो पता ही नहीं कि कौन सा सोहेल वड़ाइच साहब का प्रोग्राम हुआ है, ना उनके पास टीवी है, ना उनके पास न्यूज़पेपर है, ना उनके पास कोई बंदा जाता है, ना उनके पास कोई डॉक्टर जाता है, उनको तो पता ही नहीं है चीज़ कहने की। इसलिए इस चीज़ का तो उनको कोई इल्म भी नहीं है और उन्होंने बड़ी क्लियरली अपनी मौक़िफ़ उन्होंने दिया हुआ है और उस पर कायम है जो मैंने सबसे पहले बात कही कि जी तमाम वर्कर्स को, तमाम पाकिस्तानियों को पता होना चाहिए कि इमरान खान साहब बड़े क्लियर हैं इसके ऊपर कि जो अंधेरी रात है वो टल जाएगी और इंशाल्लाह सलाह मुतासरीन के हवाले से कोई बात की? जी, इस्लाम मुतासरीन के हवाले से जो है उनकी एक इंस्ट्रक्शन थी कि उनकी मदद करनी चाहिए जिस हद तक पॉसिबल है, गवर्नमेंट लेवल पे भी और अपने ज़ाती सतह पे भी। और उसके ऊपर हमने जो है ऑलरेडी अपने अपने मैसेजेस सारे के सारे जो भी हमारी टॉप लीडरशिप है, जो भी हमारे वर्कर्स हैं, कर रहे हैं अपने तौर पे भी। और क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी आफत थी और एक किस्म का अजाब है, हमने उन लोगों के साथ खड़े होना है और इस डिजास्टर के अंदर जो है अपने लोगों को उठाना है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। रिसेंटली उनका एक मेडिकल चेकअप भी हुआ है सरकार, वो बता दें। देखें जी, उन्होंने कहा कि कोई शख्स मुझे पिछले 1.5-2 महीने से नहीं मिला, हॉस्पिटल के हो या लोकल हो या कोई मुलाकात वाला हो किसी किस्म का भी, और ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं जो उन्होंने कई बार कहा। थैंक यू। थैंक यू।